السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے ٹور گائیڈ کے ساتھ اسپین کے ایک اور خوبصورت شہر سیگویا کو، جو میڈرڈ سے 90 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنی شاندار تاریخ، رومن تعمیرات، قرون وسطیٰ کے قلعوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی خوبصورت جرنی کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں سیگویا میں۔ سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس خوبصورت تاریخی شہر کو دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس پوائنٹ سے ہم اپنے ٹور کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامنے دکھائی دینے والی بلڈنگ سیگویا کیتھیڈرل ہے۔ یہ بلڈنگ 16ویں صدی میں تعمیر ہوئی۔ اس کے ٹاور کی اونچائی تقریباً 88 میٹر ہے۔ یہ گوتھک طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس وقت آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں، یہ سیگویا کے قدیم شہر کی فصیل اور مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ مضبوط پتھریلی دیواریں ہمیں سیدھا قرون وسطیٰ میں لے جاتی ہیں، جب شہروں کو دشمن سے بچانے کے لیے ایسی فصیلیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ سیگویا کی یہ فصیل تقریباً 11ویں سے 13ویں صدی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ اس کا مقصد شہر کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس فصیل کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے دروازے، جنہیں سٹی گیٹ کہا جاتا ہے، صرف داخلے کے راستے نہیں تھے، بلکہ یہاں نگرانی، چیکنگ اور دفاع کا پورا نظام موجود تھا۔ اس شہر کی تاریخ بہت منفرد ہے۔ یہ شہر رومیوں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ادوار سے گزرا ہے۔ رومیوں نے یہاں مشہور ایکویڈکٹ بنایا۔ مسلمانوں کے دور میں شہر کی منصوبہ بندی اور دفاع مضبوط ہوا، اور بعد میں عیسائی دور میں عظیم عمارتیں اور گرجا گھر تعمیر کیے گئے۔ اب ہم اس شہر کے مشہور تاریخی قلعے القصر آف سیگویا کی جانب جا رہے ہیں۔ لفظ القصر عربی کے لفظ القصر سے نکلا ہے، جس کا مطلب قلعہ یا شاہی محل ہوتا ہے۔ اس قلعے کی ابتدائی بنیاد مسلمانوں کے دور حکومت میں رکھی گئی۔ بعد میں جب عیسائی بادشاہوں نے سیگویا پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اس قلعے کو شاہی محل میں تبدیل کیا۔ آج بھی اس محل میں اسلامی طرز کی لکڑی کی سنہری چھتیں اور نقش و نگار کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس قلعے کا اہم حال ہے۔ یہاں پر ہمیں قرون وسطیٰ کے سپاہیوں کی زرہ بختر تلواریں، نیزے اور گھوڑوں کے جنگی لباس نظر آتے ہیں۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قلعہ ایک مضبوط فوجی مرکز بھی تھا۔ اس کمرے میں شاہی اجلاس اور اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ لکڑی کی لمبی میز اور سرخ کرسیاں اس بات کی علامت ہیں۔ دیوار پر لٹکی ہوئی خوبصورت کپڑے کے شاہکار کو ٹاپیسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ٹاپیسٹری ہاتھ سے بنائی گئی ہے، جس میں اون اور ریشم کے دھاگے استعمال کیے گئے ہیں۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کا ایک میز رکھا گیا ہے، جو کہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔
یہ کمرہ اسپین کے شاہی دور کی شان و شوکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سامنے سرخ رنگ کا شاہی تخت نظر آ رہا ہے۔ تخت کے اوپر دیوار پر بنا ہوا شاہی نشان رائل کوٹ آف آرم فرڈینینڈ اور ازبیلا کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ کمرے کی دیواروں پر لگے سرخ مخملی پردے دولت، طاقت اور شاہی وقار کی علامت ہیں۔ چھت پر بنی ہوئی خوبصورت سنہری نقش و نگار قرون وسطیٰ کے فن تعمیر اور آرٹ کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اس کمرے میں شاہی تخت رکھا جاتا تھا۔ شاہی دربار کی اہم ملاقاتیں یہیں ہوتی تھیں۔ ریاستی فیصلے اور شاہی احکامات یہیں سے جاری کیے جاتے تھے۔ سفیروں اور خاص مہمانوں کا استقبال اسی کمرے میں ہوتا تھا۔ سنہری اور نقش دار لکڑی کی جو چھت دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم فنکاروں کی کاریگری کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں اسپین کے بادشاہ اور شاہی خاندان آرام کیا کرتے تھے۔ دیواروں پہ بنے ہوئے نقش و نگار بہت خاص ہیں۔ اس میں ہمیں واضح طور پر اسلامی فن تعمیر کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ ہال اس قلعے کے سب سے مشہور کمروں میں سے ایک ہے، جسے ہال آف کنگز کہا جاتا ہے۔ اس ہال کی سب سے نمایاں چیز اس کی چھت ہے، جس پر اوپر لکڑی کے فریم میں بادشاہوں کے مجسمے اور تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ تمام بادشاہ 11ویں سے 15ویں صدی تک کے ہیں۔ اس ہال کی چھت اور آرائشی انداز پر مسلم فن تعمیر کا گہرا اثر ہے۔ لکڑی کی چھت پر رنگین نقش و نگار اور ترتیب واضح طور پر اسلامی فن کی جھلک دکھاتی ہے۔ اس چھت پر جیومیٹریکل ڈیزائن، ستاروں اور نباتاتی نقش، لکڑی پر سونے کا کام، اسلامی آرٹ کا اثر، یہ سب کچھ اس چھت میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں بادشاہ اور شاہی خاندان عبادت اور خصوصی مذہبی تقریبات کے لیے آتے تھے۔ دیوار پر جو بڑا لکڑی کا کام نظر آ رہا ہے، اس کو الٹرا پیس کہا جاتا ہے، جو کہ 15ویں صدی کا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور بائبل کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ یہ ہال ماضی میں شاہی مہمانوں کے استقبال، درباری ملاقاتوں اور خاص تقاریب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ اس قلعے کا ٹیرس ہے۔ یہاں سے محافظ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ آج یہ جگہ سیاحوں کے لیے ایک ویو پوائنٹ ہے۔ یہ کمرہ شاہی فوجی اسلحہ محفوظ کرنے اور نمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس ہال میں ہم تلواریں، برچھیاں، ڈھالیں اور فوجی لباس دیکھ سکتے ہیں جو اس زمانے کے سپاہیوں اور شاہی محافظوں کے لیے ہوتے تھے۔ اب ہم اندرون شہر کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں اسپین کے مشہور شاعر انٹونیو مجائدو نے
1919 سے لے کر 1932 تک قیام کیا، آج اسے ایک میوزیم میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ سیگوویا کی قدیم تنگ گلیاں ہیں جو ہمیں قرون وسطیٰ کے یورپ میں لے جاتی ہیں۔ ان گلیوں کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ گرمی اور سردی دونوں سے بچاؤ رہے۔ پتھریلی دیواریں اور تنگ راستے اس دور کے شہری منصوبہ بندی کی بہترین مثال ہیں، جہاں عام لوگ، سپاہی اور تاجر روزانہ گزرتے تھے۔ آج یہ گلیاں سیاحوں کے لیے ایک زندہ تاریخ ہیں۔ یہ اس شہر کا ایک اور خوبصورت چرچ ہے جسے سان استبان چرچ کہا جاتا ہے۔ سامنے دکھائی دینے والی شاندار اور خوبصورت عمارت سیگوویا کیتھیڈرل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہی بلڈنگ ہے جو ہمارے ٹور کے آغاز میں ہمیں دور سے دکھائی دی تھی۔ یہ عمارت 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی اور گوتھک طرز تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا بلند مینار شہر کے تقریباً ہر حصے سے نظر آتا ہے۔ یہ کیتھیڈرل مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ سیگوویا کی تاریخ، فن تعمیر اور عیسائی ثقافت کی علامت ہے۔ اب ہم اس عمارت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں بلند پتھریلے ستون، گوتھک طرز کی محرابیں اور رنگین شیشوں والی کھڑکیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ جو آپ سامنے لوہے کی خوبصورت جالی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے عبادات اور خصوصی مذہبی تقریبات ہوتی تھیں۔ یہ تاریخی چرچ کا مرکزی دروازہ ہے جو گوتھک فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ دروازے کے گرد بنے ہوئے باریک نقش و نگار اور محرابیں اس بات کی نشانی ہیں کہ یہ عمارت قرون وسطیٰ میں بنائی گئی، جب فن اور مذہب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں چرچ کی صدیوں پرانی قیمتی مذہبی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ دائیں طرف آپ کو سونے اور چاندی سے بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ دیواروں پر جو بڑے بڑے کپڑے نظر آ رہے ہیں یہ قدیم ٹیپسٹریز ہیں جو ہاتھ سے بنائی گئی تھیں۔ چرچ کے سامنے ہی پلازا میئر ہے
یہ صدیوں سے شہر کی سماجی اور ثقافتی زندگی کا مرکز رہی ہے۔ چاروں طرف قدیم عمارتیں، کیفے اور کھلی جگہ سیگوویا کو ایک زندہ میوزیم بناتی ہیں۔ یہاں مقامی لوگ اور سیاح دن بھر بیٹھ کر اس تاریخی ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ زمین پہ جو سنہری علامت نظر آ رہی ہے اسے اسکلیپ شیل کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے یہ نشان زائرین اور پیدل چلنے والے مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے لگایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مذہبی مقامات تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ سیگوویا کی ایک منفرد اور تاریخی عمارت ہے جسے کاسا دو لوس پیکوس کہا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کی سب سے خاص بات اس کا اگلا حصہ ہے جو تقریباً 600 نوکیلے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسے نوکیلے پتھروں کا گھر کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ تقریباً 2000 سال پرانا آبی پل ہے۔ اسے رومن سلطنت نے پہلی صدی عیسوی کے آخر یا دوسری صدی کے آغاز میں تعمیر کیا۔ اس کا مقصد پہاڑوں سے صاف پانی شہر تک پہنچانا تھا۔ اس ایکویڈکٹ کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر سیمنٹ اور لوہے کے بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے گرینائٹ کے پتھر ایک دوسرے کے اوپر توازن سے رکھے گئے ہیں اور آج بھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ شہر کے اندر یہ ایکویڈکٹ تقریباً 800 میٹر تک نظر آتا ہے۔ اس ایکویڈکٹ میں 167 محرابیں ہیں۔ یہ محرابیں رومن انجینئرنگ کی شاندار مثال ہیں۔ آج یہ ایکویڈکٹ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور سیگوویا کی اس شناخت ہے۔ 2000 سال بعد بھی اس پل کا کھڑا ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معیار، نیت اور علم ہو تو انسان تاریخ بنا دیتا ہے۔ سیگوویا
ایک ایسا شہر ہے جو ایک دن میں بھی بہت کچھ دکھا دیتا ہے۔ یہاں تاریخ بھی ہے، خوبصورتی بھی اور سکون بھی۔ اگر آپ اسپین آ رہے ہیں تو سیگوویا کو اپنی لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سیگوویا کی کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی۔ مجھے دیجیے اس مقام سے اجازت، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ پہ۔ اللہ حافظ۔